قاسم بن محمد بن ابی بکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اور یہ حضرت ابو بکر کے گرینڈ سن ہیں، حضرت عائشہ کے نیفیو ہیں. کہتے ہیں کہ میں اپنی آنٹ سے یعنی حضرت عائشہ سے صبح ملنے کے لیے جایا کرتا تھا، ان سے ملتا تھا، سلام کرتا تھا، اپنے کام پہ چلا جاتا تھا. مجھ سے بڑی محبت کرنے والی، مجھ بڑا شفقت کرنے والی تھی وہ. کہتے ہیں کہ ایک دن میں ان کے گھر گیا اپنے کام پہ جانے سے پہلے ایز یوزول، تو وہ صلاۃ الضحیٰ پڑھی تھیں. تو وہ پڑھتے کہتے ہیں میں نے جب سنا تو کیا پڑھی تو کہہ رہی تھی فمن اللہ علینا وبقانا عذاب السموم، فمن اللہ علینا وبقانا عذاب السموم. جنتیوں کے الفاظ ہیں سورۃ طور میں آیت نمبر 27 میں کہ اللہ نے ہم پہ کرم کر دیا، فضل کر دیا اور ہمیں عذاب السموم سے، دردناک عذاب سے بچا لیا. یہ جنتیوں کے الفاظ ہیں. حضرت عائشہ پڑھ رہی تھیں. کہتے ہیں میں باہر ویٹ کرتا رہا کہ ابھی یہ رکوع میں جائیں گی، ابھی ختم کریں گی تو میں ان سے ملوں گا. کہتے ہیں حتیٰ کہ میں بہت دیر لگ گئی اور میں بہت بور ہو گیا. تو کہتے ہیں میں نے کہا چلو اپنے کام شام کر کے آج آپ سے مل لیتا ہوں. میں گیا، میں نے اپنے کام شام کیے، جتنی رولز رسپانسبلٹیز تھی میں نے سنبھالی. اور جب کافی دیر بعد جب میں واپس آیا، جب ان کے دروازے تک پہنچا تو سنا وہ کہہ رہی تھی فمن اللہ علینا وبقانا عذاب السموم، فمن اللہ علینا وبقانا عذاب السموم. اللہ نے ہم پہ فضل کر دیا اور ہمیں عذاب السموم سے بچا لیا. ایز اف کہ یا رب پلیز یہ الفاظ میرے منہ سے نکلوا دینا، یا رب پلیز یہ الفاظ میرے ہوں اور ہم جیسے لوگوں کے ہوں کہ ہم قیامت کے دن اور جنت میں جا کے بول رہے ہوں یا رب ابھی تک کچھ نہیں پتا کہ کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا. اینڈ شی واز ریپیٹنگ دا سیم آیت اگین اینڈ اگین. اور ہم لوگ ہماری نماز، یا اللہ المستعان. اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو ایک شخص نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھے ہیں اور آیات کی تلاوت کر رہے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ نہیں جانتے کہ ان کو اٹھایا جائے گا؟ کیا وہ گمان نہیں کرتے کہ وہ واپس آئیں گے؟ کس دن؟ لیوم عظیم، اس بڑے دن. اس دن کیا ہوگا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اللہ رب العالمین کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے سارے. تو عبداللہ بن عمر کو یہ ریئلائز ہوا کہ they had خشوع in their hearts کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور میرے کیا اعمال ہیں، اور کیا اعمال تھے ان کے، اللہ اکبر، اور میرے کیا اعمال ہیں. وہ رونا شروع ہو گیا، اتنا روئے کہ حتیٰ وہ بے ہوش ہو گئے. and he collapsed. ان کا خشوع ان کو آگے بڑھنے نہیں دیتا تھا، اور ہم لوگ پورا پارا پڑھ لیا اور پتہ نہیں چلا کیا بنا. عبداللہ بن زبیر جو خلیفہ مسلمین تھے تھوڑے سے کے لیے، کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور نماز پڑھیں، اور حجاج بن یوسف ان کا قاتل تھا اور ان کے قتل یعنی اس نے ان کو شہید کر دیا، اور حجاج بن یوسف ان کی قتل کرنے کی سازشیں کر رہا ہے اور ان کو قتل کرنا چاہ رہا ہے. اور باہر کیٹاپلٹ سے، منجنیق سے پتھر پھینک رہے بڑے بڑے، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھے ہیں اور ان کے پتھر ان کے آگے سے گزر رہے ہیں بڑے بڑے، اور پیچھے سے گزر رہے ہیں، اور کچھ پتھر ان کے کپڑوں کو چھوتے ہوئے گزر رہے ہیں، بٹ وہ نماز میں کھڑے ہیں اور اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی he didn't care about those stones and he was martyred in Kaaba, بٹ ان کو فرق نہیں پڑا. اور ہمیں تو ایک مچھر آ کے بیٹھ جائے ہماری پوری نماز ہم ایسے ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ وہ گھر میں تھے عبداللہ بن زبیر، تو کہیں سے نا کچی چھت ہوا کرتی تھی، تو سانپ چڑھا ہوا تھا اور سانپ گرا ان کے گھر میں ان کے پاس. تو لوگوں نے چیخنا چلا الحیہ الحیہ. وہ نماز پڑھتے رہے. جب نماز سے سلام پھیرا تو انہوں نے کہا ہاں کیا ہوا؟ کہتے ہیں ہم آپ کتنی دیر سے آپ کو چیخ چلا رہے تھے آپ کے ساتھ سانپ ہے، اور پھر ہم نے اس کو آ کے مار دیا، آپ کو ذرا بھی نہیں پتہ چلا؟ کہتے ہیں نہیں، مجھے I didn't realize، میں اتنا انوالو تھا کہ مجھے پتہ نہیں چلا. they were not faking it. مسلم بن یسار رحمہ اللہ سلف میں سے ہیں، نفل نماز پڑھے گھر میں، انہیں گھر میں آگ لگ گئی اور لوگ جان بچانے کے لیے باہر نکلے اور دیکھا مسلم بن یسار کھڑے، تو ان کو بلاتے رہے، چیختے رہے کہ آگ لگ گئی ہے. اور جب نے سلام پھیرا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کس چیز نے آگ سے ڈسٹریکٹ کیا ہوا تھا؟ آپ کو نہیں پتہ چلا آگ لگی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں مجھے دوسری آگ نے اس آگ سے ڈسٹریکٹ کیا ہوا تھا، which is the fire of جہنم. امام بخاری رحمہ اللہ ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گئے ہوئے تھے، اور اٹ واز اے ڈے آؤٹ ود ہز فرینڈس، اور نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے. تو نماز
پڑھ لی اور پھر نفل ادا کر رہے تھے اپنے. تو نفل ادا کرنے کے بعد ایک شخص کو بولا اپنے دوستوں کہ جس میری کمر سے اٹھاؤ کپڑا, کچھ ہے کمر میں. تو جب دیکھا کہ ایک ہارنیٹ جس کو ہم تمبوڑی بولتے ہیں وہ اندر گھسی ہوئی تھی, سمہا وہ سنیک ان کر گئی اور 16 سے 17 اس نے بائٹ کیا ہوا تھا اور وہ سوجے ہوئے تھے ان کی اسکن. تو نے کہا آپ کو پتہ نہیں چلا, آپ نے نماز کیوں نہیں ختم کیا, فوراً سے ہمیں بتاتے. 16 سے 17 آپ کو بائٹس کی ہیں اس نے اور آپ کا جسم پھولا ہوا ہے. کہتے میں سورہ مکمل کر رہا تھا, سورہ پڑھا تھا تو میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس کو ختم کروں یہیں پہ, تو اس کو مکمل کرتا ہوں. اتنی لذت محسوس ہو رہی تھی. یعقوب الحضرمی رحمہ اللہ نماز پڑھے تھے تو ایک شخص آیا اور ان کے کندھے پہ شال تھی, اس نے شال سٹیل کر لی اور بھاگ گیا. لوگوں نے دیکھ لیا, لوگوں نے جا کے پکڑا اس بندے کو اور اس کی شال لے کے یعقوب الحضرمی ابھی تک نماز میں تھے ان کے کندھے پہ رکھ دی. نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا آپ کو پتہ چلا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کیا ہوا تھا؟ ان کو پتہ نہیں چلا کہ کسی نے ان کی شال چوری کر لی اور شال لوگوں نے پکڑ کے واپس آ کے رکھ دی ان کے کندھے پہ. لا الہ الا اللہ. He didn't realize. اور ہم لوگ ثابت البنانی ان کی آنکھوں میں درد ہونا شروع ہو گیا تو وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور کہا کہ میری آنکھوں میں بہت درد ہو رہا ہے. اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک کام بتاؤں گا, اگر آپ نے وہ کام میری بات مان لی تو پھر آپ کی آنکھوں میں درد نہیں ہوگا. انہوں نے کہا جی بتائیں. انہوں نے کہا آپ رویا نہ کریں زیادہ, آپ زیادہ آنسو نہ بہایا کریں, رونا چھوڑ دیں پلیز. تو انہوں نے کہا کہ وَأَيُّ خَيْرٍ فِي عَيْنٍ لَا تَبْكِي, کیا فائدہ اس آنکھ کا جو نہ روئے اللہ کے سامنے. سبحان اللہ, there are so many thousands of incidents. کاش ہمیں کوئی ایک اثر کر جائے, کاش ہم اپنی زندگی چینج کر لیں. So quickly talking about how to attain khushu in salah. Only 4 to 5 steps. Number 1, یاد رکھیں خشوع جو ہے نا نماز صرف اس کا تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق پوری زندگی سے ہے, رائٹ. تو جو سب سے پہلی چیز ہے اور جو ہم تقریباً ہر لیکچر میں بات کرتے ہیں, اس کی جو امپورٹنس ہے بہت زیادہ ہے. ریکگنائز دا گریٹنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ کے وقار, اللہ کے جلال کو جانے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانے. ایک مولانا صاحب واقعہ بتا رہے تھے کہ وہ اور ایک شخص ان کے دوست گئے, پولیس میں تھے ان کے دوست, تو کسی ایس پی صاحب سے ملنے کے لیے گئے. تو ان کا ٹائم مقرر تھا, میٹنگ سیٹ تھی. جب کہتے ہیں ہم پہنچے تو گرمی بہت زیادہ تھی, تو ہم نے نا مین گیٹ سے انٹری کی بجائے دوسرے گیٹ سے جو شارٹ کٹ تھا پیچھے سے انٹری تھی اس کی, تو ہم نے کہا یار دھوپ بہت ہے تو ہم یہاں سے ان سے ملاقات کر لیں گے. تو مولانا صاحب بھی اس ٹائم اتنے فیمس نہیں تھے اور جو ان کے ساتھ پولیس آفیسر تھے ہی واز پرابلی ڈی ایس پی, وہ بھی سول کلودنگ میں تھے. تو انہوں نے جب وہ گھسنے لگے تو وہ سامنے نا سنتری بیٹھا ہوا تھا, وہ جو ایک گارڈ ہوتا ہے. اس نے کہا جی, کہتے ہیں ہم وہ ایس پی صاحب سے ملنے جا رہے ہیں, ہمارا ٹائم سیٹ ہے, ان سے میٹنگ ہے. کہتے ہیں نہیں جی یہاں سے داخلہ ممنوع ہے, وہاں سے آئیں. انہوں نے کہا دھوپ ہے, ہم نے یہاں گاڑی پارک کر لی ہے, لیٹ ہو رہے ہیں, ٹائم کم ہے, تو ملاقات کرنی ہے ان سے. انہوں نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی, وہاں سے آؤ. کہتے ہیں ہم نے بڑا منایا, بڑی بات تھی. کہتے ہیں کچھ نہیں سمجھ جائیں. کہتے وہ لیٹا آرام سے بیٹھا ویسے ٹیک لگا کے, اوپر سے آؤ, کوئی بات سمجھ نہیں رہا. تو جب مولانا صاحب نے اپنا انٹروڈکشن کرایا کہ میں یہ ہوں, اور وہ پولیس آفیسر نے جو ڈی ایس پی تھے نے کہا کہ میں ڈی ایس پی فلاں فلاں ہوں, تو فوراً سے کھڑا ہو گیا. کہا سر سوری سر, ایسے سلوٹ مارا اور کہا سر یہ لیں, جائیں سر جائیں. مولانا صاحب نے کہا کہ ہم تو آگے ملاقات کر کے آ گئے, لیکن میں اس کا جو چینج آف ایٹیٹیوڈ ہے نا وہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ ایک شخص جو کہ بہت لیڈ بیک ایٹیٹیوڈ ہے اس کا, ہمیں پرواہ نہیں, ہماری بات ہی نہیں سن رہا اور فون میں لگا ہوا اور کہہ رہا ہے اوپر سے اور سمجھ نہیں آئی تمہیں. جب ہم نے اس کو اپنا تعارف کرایا تو فوراً سے کھڑا ہو گیا اور رسپیکٹ میں. کہتے ہیں یہی بات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ, اللہ کے لیے تو بہت اعلیٰ مثال ہے, یعنی لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. لیکن سمجھانے کے لیے اور ذہنوں سے قریب کرنے کے لیے کہ جب ہمیں اللہ کی پہچان نہیں ہوتی نا کہ اللہ رب العالمین ہیں کون, مالک الملک, الجبار, القہار, الرحمن, الرحیم, الودود, الرقیب ہیں کون, فالق الحب والنوى, منزل التوراۃ والانجیل والفرقان ہیں کون, تب تک ہمیں نا وہ ہم کہتے ہیں جی بس اللہ کے حکم بھی نا ہم کہتے ہیں بس اوپر سے آؤ جی, آئی ڈونٹ کیئر. جب انسان کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے تو پھر کھڑا ہو کے سمجھنا واتا نا یار اب تیرا حکم اور میری مجال میں نہ مانوں, تو بلائے حی علی الصلاۃ میں نہ جاؤں. Imagine you're sitting in a gathering
اور کوئی شخص آپ کو کان میں کہتا ہے کہ تجھے پتہ ہے وہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ قطر کا پرنس ہے, ہی از دا آنر آف قطر, یہ رولنگ اتھارٹی, یہ چلا رہا ہے سارے معاملات. اینڈ امیجیٹلی یور فیلنگس چینج. آپ نے جو آگے آنے والی اپائنٹمنٹس وہ کینسل کر دیتے ہیں. یور ڈیمینر چینجز, اور آپ آرام سے اس کی طرف اٹینٹیو ہو کے بات سنتے ہیں اس کی, رائٹ. پہلے آپ کو نہیں پتا تھا, لوگ بھی وہی ہیں, ٹائم بھی وہی ہے, سب کچھ وہی ہے, کیا بدلا؟ تعارف بدل گیا. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. تو جب اللہ تعالیٰ کا تعارف ہوتا ہے انسان کو, اینڈ دس تعارف اللہ تعالیٰ کی پہچان از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو خشوع ان یور ہارٹ. جتنا وہ بڑھے گا اتنا خشوع بڑھے گا, اور جتنا کم ہوگا اتنا وہ کم ہوگا. علی بن حسین بن علی بن ابی طالب, حضرت علی بن ابی طالب کے گرینڈ سن ہیں, اور جن کا نام زین العابدین سے مشہور ہے. ان کو کسی نے کہا کہ آپ جب وضو کر رہے تھے تو ان کا چہرہ بدل جاتا تھا. جب وہ وضو کرتے تھے تو ان کا چہرہ نا بالکل پیل ہو جاتا تھا, اور وہ ایسی جیسے خوف زدہ ہو جاتے. انہوں نے کہا کیا ہوا آپ کو, معاملہ کیا آپ کے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے میں کس ذات کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں. اینڈ there are some people right now جو مسجد میں جانے سے پہلے اور مسجد میں آنے کے بعد ان کی فیلنگز, ان کے چہرے چینج ہو جاتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں لوگ, اور ہم لوگ. دوسرا پوائنٹ, اللہ تعالیٰ کو جاننے کے بعد اپنے آپ کو بھی جانیں. اگر ہم اپنے آپ کو جان لیں کہ میرے اندر کیا ویکنیسز ہیں, میرے اندر کیا فالٹس ہیں, کیا یہ میری ایگو ہے. یاد رکھیں ایوری ایکٹ آف اسلام از ایزیلی ڈویبل. ہر چیز جو اسلام میں ہے وہ مینیجیبل ہے اگر ہم اپنی ایگو سائڈ پہ کر لیں. از اٹ دا نالج وی ہیو جو ہمیں بڑا تکبر دے رہی ہے؟ از اٹ دا ویلتھ وی ہیو؟ از اٹ دا ہیلتھ وی ہیو کہ ہمارے بڑے ڈولے اور ابھی بڑی اسٹرانگ جسم ہے اور ہمارے بڑے سکس پیکس ہیں جو مجھے ڈسٹریکٹ کر رہی ہے اللہ تعالیٰ سے؟ از اٹ دا اسٹیٹس آئی ہیو ان دا آئیز آف پیپل؟ از اٹ دا فیم آئی ہیو؟ از اٹ دا لکس آئی ہیو؟ واٹ از اٹ جو کہ ما غرک بربک الکریم؟ کیا چیز ہے جو مجھے رب سے ڈسٹریکٹ کر رہی ہے, جو مجھے اللہ کے سامنے جھکنے سے دور کر رہی ہے, مزید نالج گین کرنے سے دور کر رہی ہے, داڑھی رکھنے سے دور کر رہی ہے, حجاب کرنے سے دور کر رہی ہے؟ از اٹ دا لکس آئی ہیو؟ کیا چیز ہے وہ؟ اور وہ یعنی کیا فائدہ ہے اس کا کہ جو اللہ سے دور کرتا ہے؟ اور اس کی اسی ویلیو کیا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے, جیسے انسان مر جائے گا قبر میں جائے گا, کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ within 24 to 48 hours انسان کی جو بلڈ بالکل نیچے بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے, آکسیجن ختم ہو جاتی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ کی فلنس کی وجہ سے انسان کا منہ کھل جاتا ہے, باڈی سویل کرنا شروع ہو جاتی ہے, چہرے کا کلر بلیک اور گرین ہونا شروع ہو جاتا ہے, ایبڈومن گیسز کی وجہ سے پھول جاتا ہے, اتنا پھولتا ہے کہ الٹیمیٹلی 3 to 5 days کے اندر وہ پھر پھٹ جاتا ہے, اور منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے ان دا فارم آف بلڈ, اور ناک سے بھی, اور تمام پور سے جو آنکھوں کے ہیں جھاگیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں, اور وینز ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور وہ جو خوبصورت سا چہرہ تھا وہ کچھ ہی دنوں بعد ایک بلیک لاشت کی طرح ہو جاتا ہے. پھر کچھ دنوں بعد اس کے دانت اور اس کے ناخن نکل جاتے ہیں, اور اس اسمیل کی وجہ سے وہ جو اپنے آپ کو بڑا پرفیوم میں رکھتا تھا اور بڑے انسٹاگرام کا انفلوئنسر تھا اور PR پیکیجز لیتا تھا, اور وہ بڑا لوگوں میں اس کی واہ تھی اس کی بیوٹی, اس کی لکس کی وجہ سے, اور وہ خاتون جو کہ اللہ کو ناراض کر کے اپنے فیس کے تھرو, اپنے باڈیلی پارٹس کے تھرو اٹریکشن حاصل کرتی تھی, وہ سب بالکل پھٹ جاتے ہیں اور وہ اسکن ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے, اور کیڑے اور مکوڑے اور حشرات الارض جو ہیں زمین کے انسیکٹس اس کی بو کی وجہ سے اس کے اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اسے کھانا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ دین دا بونز ریمین, اور پھر بونز بھی کچھ عرصے بعد کچھ بونز ڈیکمپوز ہو جاتی ہیں. از دیٹ اٹ جس نے ہمیں اللہ سے دور کیا ہوا ہے؟ ہم بڑے نکمے ہیں, اور ہمارا دین کیسا ہے؟ کیا ہمارا دین اچھا ہے؟ اٹ از فل آف ویکنیسز. تو ہمیں کس چیز پہ تکبر ہے؟ اور جو لوگ تھے جن کا دین بھی کمال تھا, ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے دوست کے ساتھ, اپنے ایک بڑی کے ساتھ, یحییٰ بن معین جو کہ ان کے کلاس فیلو بھی تھے, ان کے اسٹڈی میٹ بھی تھے, ان کے ساتھ بغداد گئے عراق میں.
تو وہ جو لکڑیاں تھیں لکڑیوں کو اٹھا کے نا اپنے کندھے پہ رکھا اور چلنا شروع ہو گیا. تو لوگوں نے جب ان کو دیکھا تو ریئلائز کیا تو امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے. آنا شروع ہو گیا کہ نہیں آپ ہمیں دیں, آپ نہ اٹھائیں, آپ ہمیں دیں. تو یحییٰ بن معین کہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرنا شروع ہو گیا کہ نہیں پیچھے ہو جاؤ, نہیں یہ نہ اٹھاؤ, یہ نہ اٹھاؤ. کہتے ہیں نحن قوم مساکین, ہم لوگ وی آر پیپل, وی آر مسکین, ہم سارے مسکین ہیں. اور اگر اللہ نے ہمارے گناہوں کو نہ چھپایا ہوتا تو ہم بڑے بدترین لوگ ہوتے لوگوں کی نظروں کے سامنے. اور ایک شخص آیا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس اور کہتا ہے کہ شیخ یا امام جزاک اللہ عن الاسلام خیر الجزا, may Allah reward you for what you have done for Islam. اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ نے اسلام کے لیے جو خدمات کی ہیں. تو کہتے ہیں فقال لا بل جزا اللہ الاسلام عن خیرا, لا بل جزا اللہ الاسلام عنی خیرا. اللہ تعالیٰ اسلام کو جزائے خیر دے کہ اس نے مجھے سے نکمے کی زندگی کو بہتر کر دیا, مجھے سے نکمے کو فائدہ پہنچایا. اور پھر کہتے ہیں من انا وما انا, من انا وما انا, من انا وما انا, میں کون ہوں, who am I and what am I, who am I and what am I, who am I and what am I. سبحان اللہ, they were people who had خشوع, they were humbled. اور اگر ہمیں خشوع چاہیے تو ہم اپنی نماز کو اس طرح سے پڑھیں جس طرح, تھرڈ پوائنٹ, جس طرح سے یہ ہماری آخری نماز ہے. اور یہ ٹپ میری طرف سے نہیں ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ اذکر الموت فی صلاتک, اپنی نماز میں اپنی موت کو یاد کیا کرو. جو اپنی نماز اپنی موت کو یاد کرتا ہے وہ اپنی نماز کو پرفیکٹ کرتا ہے. Pray as if it's your last prayer. اس طرح نماز پڑھیں کہ اس کے بعد آپ کا جسم اگلی نماز نہیں پڑھ پائے گا اور یہ آپ کی آخری نماز ہے, اور آپ نے آنے والی رات اپنی قبر میں گزارنی ہے. اور آپ ہوں گے اور آپ کا رب ہوگا, آپ کے اعمال ہوں گے. اس طرح نماز پڑھیں کہ بس ختم, اس کے بعد نہ میری ڈگری میٹر کرتی ہے نہ میرا پیسہ میٹر کرتا ہے, بس اب میری زندگی ختم ہونے والی ہے اور میری آخری نماز ہے, میں کس حالت میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. اور چوتھی چیز وہ یہ ہے کہ ان کاموں کو اوائڈ کریں جو کہ انسان کو خشوع سے ڈسٹریکٹ کرتے ہوں. یعنی وہ دل جو گناہوں سے بھرا ہوا ہے اس میں کیسے خشوع آئے گا؟ انسان کے سینے میں دو دل تو نہیں ہوتے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ احزاب میں آیت نمبر 4 میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھاتی میں دو دل تو نہیں رکھے. جو جس دل میں گناہوں کی لذت ہے اس دل میں خشوع نہیں ہو سکتا. جس دل میں میوزک ہے, اور سلف صالح کہتے ہیں کہ the love for music and love for Quran cannot exist in the same heart. جس دل میں میوزک کی محبت ہے پھر قرآن کی محبت نہیں ہوگی, اور جس دل میں قرآن کی محبت ہے پھر اس دل میں میوزک کی محبت نہیں ہوگی. گناہوں سے بچائیں اپنے آپ کو. اور وہ چیزیں جو خشوع سے ڈسٹریکٹ کرتی ہیں ہمیں, لائک نماز پڑھیں تو موونگ ان صلاح, ہلنا خارج کرنا, بار بار ہلنا جلنا, دس ڈسٹریکٹس فرام خشوع ان صلاح. سید مسیب نے ایک شخص کو دیکھا, وہ نماز پہ, ماشاء اللہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا آج کل نماز پہ انسان اپنی داڑھی کو ایسے کر رہا ہے, اس کو نا ہاتھ لگا رہا ہے, جیسے داڑھی کہیں خدا نخواستہ بھاگ کے جا رہی ہے تو اس نے نا پکڑنا ضروری ہے اس کو داڑھی کو. تو انسان آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو نماز اپنی داڑھیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاء اللہ بڑی ہوتی جا رہی ہے تو ہاتھ لگا رہے. تو سید مسیب کہتے ہیں کہ لو خشع القلب هذا لخشعت جوارحه, اگر اس کا دل میں خشوع ہوتا نا تو اس کے پھر جوارح میں بھی خشوع ہوتا, یعنی اس کے ہاتھوں اور ٹانگوں میں بھی خشوع ہوتا. تو ڈونٹ موو ان صلاح. اور جو چیزیں آپ خشوع سے ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں, لائک دس سوشل میڈیا اینڈ لائک ایوری تھنگ, اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اور آخری چیز, اللہ سے دعا کریں کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن قلب لا یخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع. یا اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع پہنچانے والا نہ ہو, اور ایسی دعا سے جو سنی نہ جائے, اور ایسے قلب سے ومن قلب لا یخشع, ایسے دل سے ومن قلب لا یخشع, ایسے دل سے جس میں خشوع نہ ہو, ومن نفس لا تشبع, اور ایسے نفس سے جو کبھی
سیٹسفائی نہ ہو، جو کبھی خوشی نہ ہوتا ہو، ہمیشہ مزید کی تلاش کرتا رہتا ہو. تو اللہ تعالیٰ سے اسی دعا پہ اینڈ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو خشوع والا بنائے اور ہمیں واقعی میں اپنا خشوع والا انسان بنائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.